बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों के साथ हाजिर हूँ। मेरी तरफ से आप सबको, आप जहाँ भी हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, शाजिया ने पूछा है और बड़ा मज़े का सवाल पूछा है। वो कहती हैं कि अगर कोई लड़की फार्मासिस्ट हो और उसके लिए बीकॉम लड़का का रिश्ता आया हो, लेकिन लड़का अच्छा खासा कमाता हो, 1.5 लाख उसकी सैलरी हो, अपना घर हो, गाड़ी हो, तो क्या उससे रिश्ता कर देना चाहिए? मेरे बच्चे, मैंने आज तक डिग्री का रिश्ता डिग्री से होते नहीं देखा। लड़के का रिश्ता लड़की से होता है। और डिग्री का यानी बीकॉम का लड़का क्या बाप नहीं बन सकता? बीकॉम का लड़का क्या रिश्ते नहीं निभा सकता? जो चीज़ लड़की या लड़की के पेरेंट्स की तलब होती है, मांग होती है, ज़रूरत होती है, जिसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं, वो साउंड घर का होना होता है। डिसेंट लोग होने चाहिए। अच्छा, अब ये पढ़ा लिखा है, बीकॉम पढ़े लिखे लोगों में आता है, इसका मतलब है स्टेबल है, तनख्वाह अच्छी है। लड़कियों को और क्या चाहिए होती है? एक जॉब की तलाश में मारा मारा फिरने वाला, या स्टेबल जिसके पास वो अपनी गाड़ी कमा चुका हो, घर बना चुका हो। हाँ, अब जो आपको चीज़ देखनी चाहिए वो ये कि दीनदार कितना है। चूँकि जिसके पास ये सारी सहूलतें हों, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता होगा, अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं करता होगा, तो फिर आपको डरना चाहिए। अगर आपने तनख्वाह की बुनियाद पर शादी करनी है, डिग्री की बुनियाद पर शादी करनी है, तो फिर ज़ाहिर है उसके नतायज और तरह के होते हैं। इस वाले मामले से सीधे सीधे अल्लाह से रिक्वेस्ट कीजिए और कि ये मेरा दिल उस पर ठुक जाए, चूँकि बेवजह है जो, हाँ, या तो फिर आप कहीं और मोहब्बत करते हो और उसके मुकाबले पे आप इसको देख रहे हो, वरना इट्स नाइस, अच्छा रिश्ता है, अल्लाह से दुआ करके इसको कर लेना चाहिए। और अफरोज़ कहती है, अफरोज़ जहाँ, सर मैं इंडिया से हूँ, मेरे बेटे के साथ भी शर्मीलेपन का मसला है, मैं क्या करूँ? आप ये करें कि हमारा शाइनेस वाला कोर्स है, उसके लिए रिक्वेस्ट करें। इंडिया वालों को हम वो अपनी तरफ से गिफ्ट कर देते हैं। अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमें भिजवाइए और ये आपको हम भेज देंगे। माशाल्लाह सर, सलामत रहें, बहुत ही आला बात की है। ये हिरा अली हैं, बहुत से लोगों का मसला है, बहुत उम्दा बात की आपने इस टॉपिक पर। अल्लाह पाक आपको बहुत खुशियाँ दे, आमीन। पर बेटा सिर्फ इसी टॉपिक पे क्यों इतने खुदगर्ज तो ना बने कि एक टॉपिक आपको पसंद आया तो सिर्फ अल्लाह मुझे उसी पे खुशियाँ दे, बाकी टॉपिक्स भी आपके फ़ायदे के लिए होते हैं। औरत की कमाई पर मर्द का कोई हक नहीं, ये कहती हैं फरहाना। बेटा, औरत की कमाई पर मर्द का हक नहीं है तो ठीक है, फिर मर्द की कमाई पे भी आपका कोई हक नहीं है। आप उसके मामले लगते हो कि वो आप पे खर्च करे। अगर आपने मुकाबला ही करना है तो अपने पैसे बचाओ, उनसे निकाह करो और अपने घर में रहो। फिर उस गरीब को जाके तंग क्यों करना है? ये मोहब्बत का रिश्ता है, मुकाबले का रिश्ता नहीं है। वो आप पे खर्च करे तो उसकी जिम्मेदारी है, वो नौकर है आपका क्या? यानी वो आप पे जिंदगी लुटा दे, आपकी हिफाजत पे, आपकी मोहब्बत पे, आपके बच्चों को पढ़ाने पे, उनको आगे बढ़ाने पे, और आप अपनी कमाई पे कितने लाख होगी उस पर फनीर साहब बन के आप उसको कहाँ खर्च करोगे? अपने मेकअप पे करोगे, कपड़ों पे कर लोगे, अपनी माँ बाप को भिजवा दोगे, तो एंड ऑफ डे जिसके साथ आप रह रहे हो उसके साथ आपकी लॉयल्टी क्या है? खवातीन का एक छोटा सा ग्रोह है जो फेमिनिस्ट कहलाता है। इस तरह की बातें वो करती हैं जो, अच्छा, उनके अपने मुल्क में ये है, ग्रॉसरी मियाँ और बीवी आधे आधे पैसे डालते, घर का किराया मियाँ और बीवी आधा आधा डलता है, घर मॉर्गेज पे होता है उसका खर्चा आधा आधा देते हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ और आगे बढ़ाना हो उसका खर्चा आधा आधा देते हैं। ये एक अनरिटन एग्रीमेंट है जो पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में, हर जगह चलता है। तो आपने ये जो फलसफा मुझे बताया है, वैसे ये किस मुल्क का है? पाकिस्तान में तो लोग पूरे पूरे एटीएम ले लेते हैं और फिर जो मुंह बंद करके आप उनके साथ रहते हो, वो इससे अच्छा है या बुरा है? बी प्रैक्टिकल। चीज़ों को वर्स्ट हालत में कभी नहीं ले जाना चाहिए, चीज़ों को बेहतर हालत में रखना चाहिए जहाँ रिश्ते बने, बचे और चले। हाँ, रिश्ते तोड़ने वाले जो स्टैंड है, ये तो बहुत सी औरतें लेती हैं और फिर भुगतती हैं और उनको तकलीफ होती है। ये फरहाना का सवाल था। और सर मैं डॉक्टर हूँ और मेरा शौहर इंजीनियर, मेरे साथ भी ये मसला है। मेरे शौहर ने मुझसे एटीएम ले लिया है और मैं एक एक पैसे को तरसती हूँ। अभी 1 साल शादी को हुआ और बच्चा नहीं है, क्या मैं करूँ? बहुत तंग हूँ। ये हैं डॉक्टर रहीला सलीम। डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको समझ दे और अकल दे। इसका जो मैंने हल बताया था उस पर
ذرا وہ ویڈیو دوبارہ سن لیجئے اور اس پہ جائیے، اور اگر پھر بات نہیں بنتی تو پھر مجھ سے کس روز ایک سیشن لے لیں، ہم اس میں آپ کی پوری صورتحال کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس مشکل سے جان چھڑائی۔ یہ اصل میں دو ایکسٹریمیں ہیں، ایک ایکسٹریم یہ ہے جو ہمارے ہاں ہے، دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو فرحانہ بی بی نے ابھی بیان کی، تو اس کا غصے کا نتیجہ بھی کچھ اور ہوگا، اس میں بھی غصے کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ ابھی آئی ڈونٹ نو آپ کے اپنے میاں بیوی کے طور پہ کیسے ہیں تعلقات، لیکن میرے لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ مردوں میں یہ میننس آ کیوں رہی ہے بہت زیادہ۔ اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جتنی میری فائنڈنگ ہے یہ میننس ان کی ماؤں کی وجہ سے آتی ہے یا ان کی بہنوں کی وجہ سے، بہت کم ہوتا ہے کہ باپ ان کو یہ گائیڈ کریں کہ تو اپنی بیوی کا سب کچھ ہتھیا لے۔ یہ عورت ہے، اپنی بیٹی کے لیے وہ نہیں چاہتی، پر دوسرے کی بیٹی کا اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کو انگوٹھے کے نیچے دبا کے رکھو، اس کی سسکیاں بھی نہ نکلیں اور ترس ترس کے گزارے۔ آپ اپنے گھر میں کام کرنے والی مائی کے ساتھ یہ نہیں کرتے، وہ جب آپ سے ایڈوانس مانگتی ہے اب دے دیتے، اس کو کھانے کی ضرورت ہو، اس کو پینے کی ضرورت ہو، اس کو راشن کی ضرورت ہو، چونکہ آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو، سوچتے ہو کہ چلی جائے گی، برتن کون دھوئے گا، صفائی کون کرے گی، ڈسٹنگ کون کرے گی، اتنا ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ آپ اپنا ڈرائیور اس کو فوراً جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ اس کے بعد زندگی خراب ہوتی ہے۔ آپ کے جتنے گھر میں کام کرنے والے خانسامہ ہوتا ہے، اٹینڈنٹ ہے، واچ مین ہے، سب زندگی کا حصہ ہے۔ یہ بیچاری واحد ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ جہیز اس کا استعمال کریں گے، برتن اس کے لیں گے، بستر اس کے لیں گے، صوفے اس کے لیں گے، اے سی اس کے لیں گے، کبھی کبھی گاڑی بھی اس کی لیں گے، اور آپ کو ذرا حیا نہیں آتی۔ وہ کہاں جاتی ہے آپ کی مردانگی؟ اب یہ صاحب انجینئر ہے، پچھلے دن جو کیس آیا تھا وہ بھی انجینئر کا تھا، تو آپ سوچئے کہ انجینئر کیا معذور ہو، کیا آپ کو مجبور ہو، کیا آپ کا جسمانی طور پہ کوئی اعضاء پورے نہیں ہیں، آپ اتنا پڑھنے کے بعد، انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے بعد، جاب کرنے کے بعد بھی آپ ایک غریب اور منگتے آدمی کی طرح یا ایک ان پڑھ جاہل ڈاکو کی طرح اپنی خاتون کے حق پہ ڈاکہ مارتے ہیں۔ یہ میں بہت نپے تلے اور یوں سمجھیں کہ لحاظ سے بات کر رہا ہوں، مجھے اس سے سخت بات کہنی چاہیے۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جسے اپنی بیوی کی آمدنی کی طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے بعد 1000 آ رہا ہو، لاکھ آ رہا ہو۔ اچھا جب محبت ہو جاتی ہے، بیوی نے وہ کہاں پیسے لگانے ہوتے ہیں؟ گھر پہ لگائے گی، بچوں پہ لگائے گی، کپڑوں پہ لگائے گی، گھر کے انٹیریئر ڈیکوریشن کا سامان اپنی مرضی سے لے آئے گی، کمفرٹیبل زندگی بسر کرے گی، آپ سے بار بار مانگے گی نہیں۔ بلکہ میں تو تب بھی شک میں ہوتا ہوں کہ مرد کو 5-10 ہزار جب آپ دونوں کمفرٹیبل ہوں تو اس کو پاکٹ منی کے طور پہ دینا چاہیے۔ یہ آپ کی محبت، اس سے کوئی کمی نہیں آتی، پر ایک انٹیمیسی بنی ہے کہ وہ شرمیلی ہے تو بہت ہی خراب بات ہے۔ اس کو شرم کم نہیں ہونی چاہیے، جھجک کم ہونی چاہیے۔ جو حیا تو اپنی خوبصورتی ہے، لیکن یہ جو لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، ادروائز اس کی زندگی میں بڑے ہوتے ہوئے پھر اپنے بچوں کو ڈیل کرتے ہوئے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ بندہ گھر سے نکل رہا، اچھا یہ تھا زائرہ احمد کا، اور یہ ہے میلا الطاف کا۔ وہ کہتے ہیں بندہ گھر سے نکل رہا ہو تو بیوی کیا کہے؟ کہنا کیا ہے؟ مسکرائے یہاں تک، اور پھر کہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، حفاظت سے جائیے، خیریت سے واپس آئیے۔ 3 جملے، حفاظت سے جائیے، خیریت سے واپس آئیے۔ کوئی کھڑوس سے کھڑوس بھی شوہر ہوگا، اس جملے سننے کے بعد کیا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ یعنی یہ تو دعا ہے نا، اس میں کوئی پوز نہیں آپ نے کیا۔ ہاں پھر 2-3 دن کے بعد کہیے آج تو بڑے اچھے لگ رہے، بال اچھے بنے ہوئے، ٹائی بھی اچھی لگ رہی ہے، اور پھر کبھی وہ گاڑی پہ جا رہے ہوں، گاڑی چمک رہی ہو، اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی نہ چمک رہی ہو تو کہہ دیں کہ کل گاڑی کو ہم دونوں مل کے دھو لیں گے۔ آپ کو چمکتی ہی چیزیں اچھی لگتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کو خوبصورت سواری سوٹ کرتی ہے۔ کتنے لوگ آپ کو وہاں دیکھتے ہوں گے، ملتے ہوں گے، تو آپ کی سواری کو بھی آپ کے سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے۔ یہ جملے میں کیا قباحت ہے؟ ہمیں جملے بنانے نہیں آتے جو کہ ہمارے دل سے نہیں نکلتے۔ کسی کو محبت کے لیے جملے کہنے ہوں اور کسی سے لکھوا کے سامنے رکھے ہوئے ہوں، میاں صاحب میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں اور میں کل بھی کر رہی تھی، آج بھی کر رہی ہوں اور کل بھی کروں گی، تو امید ہے آپ اس خیریت، اس محبت کے اظہار سے خوش ہوں گے۔ تو واپس آ کے
وہ آپ کی شان میں کافی گستاخی کرے گا کہ تمہیں محبت بھی کہیں لکھی ہوئی. ابھی یہ دیکھیں یہ جو خبریں پڑھتی ہیں نا اس پہ ٹی وی پہ، اور وہ زبانی نہیں پڑھ رہی ہوتی، ان کے سامنے کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر ہر خبر لکھی چل رہی ہوتی موٹی موٹی. جیسے آپ سمجھیں جن لوگوں کو بہت ہی موٹی اینک لگتی ہے اور ان کے لیے موٹے موٹے لفظ ہوتے ہیں، اتنے موٹے، اور وہ وہاں بیٹھ کے یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کیمرہ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی ایک دو نئے چینل میں نے دیکھے تو اس میں وہ صاحبہ جو خبریں پڑھ رہی تھی وہ جو چل رہا تھا جیسے ٹکر چلتا ہے تو اسی لیول پہ وہ تھا جس پہ وہ چل رہا تھا خبر، تو یہاں بیٹھ پڑھ رہی تھی. پاکستان میں موسم اچھا نہیں ہے اور کل بارش ہوگی، پرسوں نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو پتہ نہیں، اور اگر ہو بھی گئی تو آپ گھر سے نہ جائیے گا. اچھا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ احمق کہاں پڑھ رہی ہے، تو جتنی مرضی خوبصورت ہو آپ کے لیے مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے. تو جو محبت ہے یہ دل سے کرنے والی چیز ہوتی ہے، جملے اندر سے پھوٹنے چاہیے، جب پھوٹیں گے تو پھر اس کا رزلٹ بھی آتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.